بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ گزشتہ روز اشرا بازار میں ایک واقعہ پیش آیا جس پر آپ سوشل میڈیا پر گفتگو سماعت فرما چکے ہیں۔ میں اس واقعے کے کچھ مثبت اور منفی پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، بعض لوگ اس واقعے کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے بہت زیادہ مذمت کر رہے ہیں اور بہت زیادہ اس واقعے پر تنقید کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ کسی بھی چیز میں مثبت اور منفی پہلو نکالنا چاہیں تو بہت سارے آپ کو پازیٹیو اور بہت ساری نیگیٹو آپ کے سامنے آ سکتی ہیں۔ تو دیکھیے، اس واقعے کا ایک مثبت پہلو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ دیکھیے، اس گزرے دور میں اور اس پرفتن دور میں مسلمانوں کے جذبات ابھی تک زندہ و تابندہ ہیں۔ مسلمان چاہے کتنا ہی گناہ گار، سیاکار اور بدکار کیوں نہ ہو، لیکن اس مسلمان کے دل میں قرآن، صاحب قرآن، اللہ اور شاعر اسلام کا بڑا احترام پایا جاتا ہے، اور یہ مسلمان کسی بھی طور پر شاعر اسلام کے خلاف کوئی بھی توہین یا کسی قسم کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس پر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ اس واقعے کا ایک مثبت پہلو ہے، لیکن اس کا دوسرا منفی پہلو یہ بھی ہے کہ اس خاتون کے ساتھ جو زیادتی کی گئی، وہ ایک تو زیادتی یہ کی گئی کہ اس سے معافی منگوائی گئی۔ اس معافی مانگنے سے ہمارا امیج اچھا نہیں گیا، اچھا پیغام کوئی نہیں ملا دنیا کو، کیونکہ اس خاتون نے اگر کوئی گستاخی نہیں کی تھی، اور ظاہر سی بات ہے کوئی گستاخی اس نے کی بھی نہیں، تو پھر اس سے معافی کیوں منگوائی گئی؟ یہ اس کا ایک نیگیٹو پہلو ہے۔ اور ایک اور مثبت پہلو اس واقعے کا یہ بھی ہے کہ فوراً وہاں کے مقامی لوگوں نے انتظامیہ سے اور مقامی علماء اکرام سے رابطہ کیا۔ یہ اس واقعے کا ایک مثبت پہلو ہے، کیونکہ اگر وہاں کے لوگ مقامی انتظامیہ اور مقامی علماء سے رابطہ قائم نہ کرتے اور ان سے مدد نہ لیتے تو یقیناً بہت بڑا ہنگامہ ہو سکتا تھا اور بڑا افسوسناک یہ واقعہ رونما ہو سکتا تھا۔ لیکن اس کا دوسرا ایک نیگیٹو پہلو بھی ہے، اور دوسرا نیگیٹو پہلو یہ ہے کہ اس واقعے کو بنیاد بنا کر اس وقت لوگ بہت زیادہ اس واقعے پر تنقید کر رہے ہیں، اور جن لوگوں نے فوراً رد عمل دیا ان پر بہت زیادہ تنقید کر رہے ہیں۔ دیکھیے، ہم مسلمانوں کے ہاں جس طرح قرآن قابل احترام ہے، اسی طرح قرآن کی جو زبان ہے، عربی زبان، وہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ جس طرح ہمارے نزدیک قرآن قابل احترام ہے، تو اسی طرح قرآن مجید جس رسم الخط میں لکھا گیا، یہ رسم الخط بھی مسلمانوں کے ہاں قابل احترام ہے۔ اب بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اس لباس کے اوپر جو رسم الخط لکھا گیا، یعنی جو عربی جملے لکھے گئے، حلوہ وغیرہ، تو اب اس رسم الخط کا یہ جواز پیش کرنا کہ یہ عرب کے ایک شیخ کی کمپنی کا برانڈ ہے اور اس کی یہ پبلسٹی ہو رہی ہے، اس کی ایڈورٹائزنگ ہو رہی ہے، تو دیکھیے کسی بھی طور پر یہ بات کہہ کر اس رسم الخط کی توہین کرنا یا اس رسم الخط کو استعمال کرنے کو جائز نہیں قرار دیا جا سکتا، کیونکہ ماضی قریب میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو لوگ گستاخی کرتے ہیں یا جن لوگوں کے دلوں کے اندر مذموم مقاصد ہوتے ہیں، تو وہ علی الاعلان شاعر اسلام کی گستاخی نہیں کرتے، وہ علی الاعلان مصحف قرآنی کی گستاخی نہیں کرتے، بلکہ وہ پس پردہ ایسی حرکتیں کر کے اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں اپنی جان کا خوف بہرحال رہتا ہے کہ اگر ہم علی الاعلان اور ہم اگر صراحتاً اگر شاعر اسلام کی گستاخی کریں گے یا مصحف قرآنی کی گستاخی کریں گے، اس کی بے ادبی کریں گے، تو ہماری جان بھی جا سکتی ہے اور ہماری جان بھی قربان ہو سکتی ہے۔ اب یہ عرب کے شیخ کی کمپنی کا برانڈ کا ہونا، اس بات کا جواز بالکل بھی نہیں ہے کہ عرب کا شیخ گستاخی نہیں کر سکتا، وہ گستاخی کا تصور گستاخی کی جرت نہیں کر سکتا اور گستاخی کا تصور تک نہیں کر سکتا۔ دیکھیے، عرب کے اندر اور اس جزیرہ عرب میں
آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں بھی ابو جہل اور ابو لہب اور عتبہ شیبہ جیسے بدبخت پائے جاتے تھے، تو آج کل کے دور کے اندر بھی عرب کے بہت سارے شیوخ ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو اسی ابو جہل، ابو لہب، عتبہ شیبہ کی نسل میں سے ہوں، اور وہ لوگ اس طرح کی گستاخی کا مرتکب ہو سکتے ہیں۔ اگرچہ اس لباس کے اندر گستاخی کا کوئی پہلو نظر نہیں آ رہا، لیکن میں امکان کی بات کر رہا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے خود خادم الحرمین اور شریفین، جو اس وقت خادم الحرمین اور شریفین ہے، وہ بھی ایک عرب کا شیخ ہے۔ اس نے جس طرح پورے جزیرہ عرب میں فحاشی اور عریانی کا اڈا قائم کر رکھا ہے، اور جس طرح اس نے جزیرہ عرب میں فحاشی اور عریانی کو فروغ دیا ہے، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اس لیے یہ واقعہ افسوسناک تو ضرور ہے، لیکن خدا را اس واقعے کے اوپر رد عمل کرنے والوں کے اوپر اتنی تنقید مت کیجئے، اتنی تنقید مت کیجئے کہ کل کلاں اگر کوئی گستاخ شاعر اسلام کی علی الاعلان گستاخی کرے، صراحتاً گستاخی کرے، اور ہماری مسلمانی عوام خاموش تماشائی بن جائے، اور خاموش تماشائی اس لیے بن جائے کہ وہ یہ سوچے اور یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا رد عمل ہمارے لیے آزمائش کا ذریعہ بن جائے اور ہم کسی مصیبت میں پھنس جائیں۔ اس لیے ایک بات کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس شعور کو عوام میں بیدار کرنے کی بڑی شدید ضرورت ہے کہ عوام ایسے موقعوں کے اوپر اور ایسے حالات میں جب کوئی شخص کسی بھی قسم کی گستاخی کرے تو وہ فوراً اپنا رد عمل نہ دیں، اور فوراً قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں، بلکہ مقامی انتظامیہ سے رابطہ کریں اور قانونی چارہ جوئی اختیار کریں، قانونی راستہ اختیار کریں، اور مقامی علماء اکرام سے رجوع کریں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس پاک دھرتی کے اوپر، اس پاکستان میں جو کہ ہمارا ملک ہے، ہمارا وطن عزیز ہے، ہمارے اکابر نے اس ملک کو اسلام کے بول بالے کے لیے حاصل کیا تھا، اسلام کی سربلندی کے لیے حاصل کیا تھا۔ اس پاک دھرتی کے اوپر کسی بھی قسم کی گستاخی کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اور نہ ہی کسی گستاخ کو ایسا قدم اٹھانے کی جرات ہو سکتی۔